بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے بدن میں توانائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو شام 5 بجے سے 7 بجے کے درمیان کا وقت بہترین ہے، کیونکہ اس ٹائم آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ کوئی جانور یا گاڑی وغیرہ خریدنی ہو تو دوران بارش خرید لیں، انشاءاللہ نہایت ہی سستا ملے گا۔ خواب میں میٹھی چیز کھانا حلال روزی اور خوشخبری ملنے کی نشانی ہے۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ دنیا کے آدھے سے زیادہ لوگوں نے خوشحال زندگی جینے کی امید اور اپنے قیمتی خواب صرف اس وجہ سے چھوڑ دیے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ زیرہ ہاضمے کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ بکرے کا دل پکا کر کھانے سے دل کے درد میں بہت جلد آرام مل جاتا ہے۔ جن لوگوں کے بال گرنا شروع ہو جائیں وہ پان کے پتوں کو ہفتہ میں 2 مرتبہ سر پر لگائیں، بال گرنا رک جائیں گے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد گڑ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں سے روزی بڑھتی ہے: نماز، تہجد کی ادائیگی، صبح سویرے بکثرت اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی طلب، صدقہ کا باہم معاہدہ کرنا، اور دن کے شروع اور آخری وقت میں اللہ کا ذکر و اذکار۔ اور 4 چیزوں سے روزی روک دی جاتی ہے: صبح کے وقت سونا، نماز سے غفلت، سستی اور امانت میں خیانت کرنا۔ عصر اور مغرب کے بعد سونے سے بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جو عورت روزانہ سیڑھیوں پر چڑھتی اور اترتی ہے اس کو گھٹنوں کے درد کی شکایت کم ہوتی ہے۔ روٹی کھانے کے بعد ایک نیم کا پتا چبا لینے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ کو پیشاب آئے تو جتنا ہو سکے جلدی کر لیا کریں، ورنہ مثانے کی کمزوری ہو جائے گی۔ اگر آپ جلدی میں کچی روٹی کھا لیتے ہیں تو اس سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ چھینک روکنے سے آپ کو ذہنی دباؤ اور جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نہار منہ شہد چاٹنے کی عادت بنائیں، معدہ تیز ہو جائے گا۔ ماہواری کے دوران تکلیف ہو تو شہد میں سیب ڈال کر کھا لیں۔ اگر آپ جلد کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ ایک دہی کا پیالہ کھانا مت بھولیں۔ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ نیم گرم پانی پیا کریں، زندگی بھر ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ کم مرچ مسالہ کھانے سے کبھی معدے کی خرابی نہیں ہوگی۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ رات کو وضو یا چہرہ دھو کر سونے سے خواب اچھے آتے ہیں۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ بھوک کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے سر چکرانا اور بدہضمی پیدا ہو سکتی ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے آپ کو گھبراہٹ، بے چینی اور پتھری ہو سکتی ہے۔ گلیسرین میں مالٹے کا رس ملا کر آنکھوں کے ارد گرد لگانے سے آنکھوں کے سیاہ حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ گفتگو کے لیے منہ انسان اپنا کھولتا ہے مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ زخمی ہو جائے اور اس سے خون نکلنے لگے، وہاں چائے پتی ڈال کر رکھو، خون نکلنا بند ہو جائے گا۔ خشک ہونے پر پتی خود ہی اتر جائے گی اور نشان بھی نہیں رہے گا۔ چائے اور کولڈ ڈرنک چھوڑنے سے آپ کے آدھے سے زیادہ پیٹ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جن کو معدے کے مسائل رہتے ہیں ان کے لیے دہی بے حد فائدہ مند ہے۔ گھر میں ہفتے میں 1 دن مچھلی پکا کر کھانے سے کوئی متعدی بیماری نہیں لگے گی۔ ماش کی دال کے استعمال سے بدن پر پڑنے والے سفید داغ دور ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت زیادہ چاول کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو جائے تو ٹھنڈے مشروبات پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زمزم کا پانی جو مقصد ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے، متلی اور قے کو روکتا ہے۔ کھانسی کے لیے روزانہ نہار منہ 3 گرام خسخاس کھا لو، کھانسی دور ہوگی۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم میں سب سے بہتر لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیوں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور بتائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی تم میں سے عمریں دراز ہوں اور وہ تم میں سے بہترین اخلاق کے حامل ہوں۔ ہر روز رات کو سرسوں کے تیل کے چند قطرے آنکھوں کے اوپر مالش کریں، نہ تو نظر کمزور ہوگی اور نہ کبھی آنکھوں کی بیماری لاحق ہوگی۔ جس کو کھانے کے دوران ہچکیاں شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ وہ پوری طرح صحت مند ہے۔ پانی میں عرق گلاب شامل کر کے چہرہ دھویا کریں، چہرہ ہمیشہ جوانوں جیسا رہے گا۔ 5 چیزیں جو انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں: نیند کی کمی، ہر وقت بیٹھے رہنا، میٹھی چیزیں زیادہ کھانا، آئل والی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا، ذہنی تناؤ اور پریشانی۔ ماہواری کے دوران ٹانگوں میں درد ہو تو پانی میں نیم کے پتے ڈال کر ٹانگیں دھونے سے درد ختم ہو جائے گا۔ معدے میں سوزش کا مسئلہ ہو تو ٹھنڈے دودھ میں شہد ملا کر پینے سے، کچی ادرک ہر کھانے کے اوپر ڈال دی جائے تو پیٹ کے ابھارنے اور پیٹ کے درد سے نجات مل جائے گی۔ سرسوں کا ساگ استعمال کرنے والوں کو خون کی کمی نہیں ہوتی۔ رات کی رانی کا پھول چکھ لیا کرو، تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے آنکھ کی نظر تیز ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ 7 دانے کشمش رات کو بھگوئیں اور صبح نہار منہ کھا لیں۔ یہ ایسا انرجی ڈرنک ہے جو صرف 10 دنوں میں گھوڑے جیسی لازوال طاقت سمیت قوت مدافعت میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ اگر آپ شہد کو صبح نہار منہ گرم پانی میں شامل کر کے پی لیں تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن دور ہوگا۔ الائچی کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہوگی۔ الائچی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، بالوں کو گرنے سے بچاتی ہے، معدے کی بیماریوں کو باہر نکالتی ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں کالے پڑ گئے ہوں تو دار چینی اور لیموں کا رس ملا کر ہاتھوں پر لگا لینے سے سفید ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان پر موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ زیرہ جسم کی کمزوری اور خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے۔ پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ چہرے کے بدنما تل مٹانے کے لیے پودینے کا رس چہرے پر لگائیں۔ 2 دانے الائچی کے ابلے ہوئے آلوں کے ساتھ کھا جاؤ، کئی سالوں تک پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ رات کا کھانا وقت پر کھایا کرو۔ رات کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ پیاز کاٹتے وقت چیونگم چبانے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ اگر بال گر گئے ہیں تو ناریل کے پانی میں لیموں اور بادام کا رس ڈال کر سر پر لگائیں، صرف 15 دن میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ پیروں پر لوشن وغیرہ لگانے کے فوری بعد موزے نہ پہنو، اس سے پاؤں سے بدبو آنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر باداموں والے جار میں 1 بڑا چمچ چینی ڈال دیں تو کئی مہینوں تک بادام تازہ رہیں گے۔ کام کرتے وقت اگر زیادہ سستی اور نیند کا غلبہ ہو تو فوری انگور کھا کر ساتھ 1 ناشپاتی کھاؤ، سستی ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں جانوروں کی تصاویر بنائی جائیں اس گھر میں فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ ماش کی دال 1 کھانے کا چمچ لے کر رات کو کسی شیشے کے برتن میں بھگو دیں، صبح اس کا پانی پھینک کر اسے پیس لیں اور پھر وہ پیسٹ چہرے پر لگائیں۔ کیل، مہاسے، دانے سب ختم ہو جائیں گے اور رنگ نکھر جائے گا۔ نظر کو بہتر کرنے کے لیے شکرکندی نہایت ہی مفید ہے۔ جن کو دھندلا نظر آتا ہو وہ شکرکندی ضرور استعمال کریں۔ شہد اور دار چینی کو ملا کر چہرے پر لگا لیں، اس سے بہتر کوئی ماسک نہیں۔ جن کو سانس کے پھولنے کا مسئلہ ہو وہ آڑو کھایا کریں، اس بیماری سے نجات مل جائے گی۔ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کے لیے آلو بخارا بہت مفید ہے۔ اگر آئینہ خراب ہو جائے یا اس پر داغ دھبا آ جائے تو پھر اسے ایئر فریشنر سے صاف کریں، آپ کا آئینہ ایک دم نیا اور چمکدار ہو جائے گا۔ 7 اجوا کھجوریں روزانہ کھانے والا بندہ ہر قسم کے جادو وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل کی مالش کریں، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کچی روٹی مت کھائیں، یہ آپ کو بیمار کر سکتی ہیں۔ سرسوں کے تیل میں نیم کے پتے جلا کر دانتوں میں لگاؤ، دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ اخروٹ کھانے سے چہرے کا رنگ صاف ہونے لگتا ہے۔
موٹی عورتیں دبلی پتلی اور سمارٹ ہونا چاہتی ہیں تو روزانہ اجوائن، خشک میوہ جات اور لیمو کھائیں۔ اگر گردوں کی پتھری سے جان چھڑوانی ہے تو روزانہ کیلے کا رس پی لیا کریں۔ نہانے کے بعد سبز چائے پی لینے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عماں نہ بنو، یعنی وہ اس طرح کہ تم کہو اگر لوگوں نے اچھا سلوک کیا تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، اور اگر انہوں نے ظلم کیا تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ تم اپنے آپ سے عزم کرو کہ اگر لوگوں نے اچھا سلوک کیا تو تم بھی اچھا سلوک کرو گے، اور اگر انہوں نے برا سلوک کیا تو تم ظلم نہیں کرو گے۔ زیادہ تیز گرم چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہوتا ہے۔ جلدی بڑھاپا لانے والی چند عادتیں: ہمیشہ دوسرے لوگوں سے حسد کرنے کی عادت، دوسرے لوگوں سے انا اور ضد رکھنا، اپنے ماضی کو ہمیشہ سوچتے رہنا، کام کاج نہ کرنا اور ہر وقت سوچتے رہنا۔ کوئی بھی چیز تلتے وقت 2 بوند لیموں کا رس ڈالنے سے تلی ہوئی چیز میں تیل کم جذب ہوتا ہے۔ جو لوگ پیدل چلنے کے عادی ہوتے ہیں ان کو دواؤں کی ضرورت پیش نہیں آتی، مثلاً بد ہضمی اور قبض سے نجات حاصل کرنے والی اور درد وغیرہ کو دور کرنے والی دوائی۔ ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کر دیتی ہے۔ سوتے وقت ہلدی کو نیم گرم پانی میں بھگو کر چہرے پر ملیں اور صبح چہرہ دھو لیں، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ 40 سال والی عورت 20 سال جیسا نظر آنا چاہتی ہے تو سوتے وقت چلغوزہ کھا لیا کریں، 15 دن میں رنگ نکھر جائے گا۔ پیاز کا رس پینے سے چھاتی میں بلغم صاف ہو جائے گی۔ آنکھوں کے لیے روغن بادام کا تیل لگاؤ، آنکھوں میں خوبصورتی اور چمک ابھر آئے گی اور آنکھیں نشیلی نظر آئیں گی۔ کھجور کی گٹلی چاٹ لو، دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ ایک خربوزے کا چھلکا پانی میں ابال کر میٹھا ملا کر گردے کے مریض کو پلا دیں، ہر ہفتے میں پتھری خارج ہو جائے گی۔ گندم کی خوشبو سونگھنے سے الرجی دور ہو جاتی ہے۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ سرکہ کھایا کریں، اس سے بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ جھوٹ بولنے والے لوگ دوسروں کا جھوٹ پکڑنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جس شخص کے پاس درہم ہوں نہ مال و متاع۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہے جو روز قیامت نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور وہ بھی آ جائے گا جسے اس نے گالی دی ہوگی، جس کسی پر بہتان لگایا ہوگا، جس کسی کا مال کھایا ہوگا، جس کسی کا خون بہایا ہوگا اور جس کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ اس یعنی مظلوم کو اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے ذمہ حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان یعنی حقداروں کے گناہ لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جو پھولوں کو زیادہ سونگھتا ہے وہ طویل زندگی پاتا ہے۔ ہاتھ پر سیاہ رنگ کے نشانات ہوں یا داغ وغیرہ ہوں، وہاں ٹماٹر کے ٹکڑے رگڑنے سے جلد مکمل طور پر صاف ہو جائے گی۔ سردیوں میں پائے کا سالن بنا کر کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور درد ختم ہوتا ہے۔ بالوں کو شیمپو کرنے سے قبل انڈا لگا دینا بالوں کو نشوونما اور مضبوطی کے لیے بہت مفید رہتا ہے۔ بیسن کی روٹی کھائیں، اس سے معدے کو طاقت ملے گی۔ جو لوگ روزانہ کیلا کھاتے ہیں ایسے لوگوں کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ادرک کا رس، عرق گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگانے سے سالوں پرانی جھریاں ایک ہی رات میں ختم ہو جائیں گی۔ صبح سویرے زیادہ گرم روٹی نہیں کھانی چاہیے، اس سے پیٹ میں گیس اور منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ میٹھے مشروبات زیادہ استعمال کرنے سے گریز کریں، یہ جسم میں پانی کی کمی کرتے ہیں اور آپ کے گردوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ٹانگوں میں درد کا ہونا پانی کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہو تو پانی میں پھٹکری شامل کر لیں اور پھر غسل کر لیں۔ پیشاب کے قطرے کی بیماری میں مبتلا ہو تو ادرک لے کر اس کو کوٹ لیں، ناخن برابر روزانہ صبح نہار منہ ناشتے سے قبل نگل لیا کرو، انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر اپنے یعنی مسلمان بھائی کا اس کے عزت سے متعلق
یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہو تو وہ یعنی دنیا میں اس سے معافی تلافی کروا لے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب اس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے۔ اگر اس کے پاس عمل صالحہ ہوں گے تو وہ اس سے اس کے ظلم کے بقدر لے لیے جائیں گے، اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو حقدار کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ دہی کا استعمال بدن میں تلی ہوئی اشیاء کے منفی اثرات کو ختم کرتا ہے۔ دہی کھانے سے آپ کے معدے میں تذابیت نہیں ہوگی اور وزن میں کمی آئے گی۔ گھر میں سفید کلر کا پینٹ کروائیں، گھر میں مچھر کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ پتلے لوگ اگر روزانہ کیلے کھانا شروع کر دیں تو ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ کشمش پٹھوں کی کمزوری، جسم سے فضولیات کی صفائی اور خون کی کمی کو قدرتی طور پر دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔